درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک سلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، موت برحق ہے نا، کوئی بھی ٹال نہیں سکتا، دولت کی بنیاد پر بھی نہیں ٹال سکتا، بادشاہت کی بنیاد پر بھی نہیں ٹال سکتا، طاقت کی بنیاد پر بھی نہیں ٹال سکتا، کسی طرح سے بھی موت کو ٹال نہیں سکتا۔ ہاں، اگر کوئی موت کو ٹال سکتا ہے تو میرا پروردگار ہے، میرا پروردگار ہے۔ وہ چاہے تو موت کو حیات میں تبدیل کر دے، وہ چاہے تو موت کے منہ سے نکال لے، وہ چاہے تو موت کے بجائے میرا پروردگار زندگی عطا کر دے۔ اس لیے موت برحق ہے، موت برحق ہے۔ اور جب اللہ رب العزت موت دینے پہ آ جائے تو کوئی بچا بھی نہیں سکتا، اور جب میرا پروردگار بچانے پہ آ جائے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ آپ اس کی مثال نمرود کے پاس کیا نہیں تھا، کیا چیز کی کمی تھی؟ کوئی چیز کی کمی نہیں، طاقت اس کے پاس، مال اس کے پاس، دولت اس کے پاس، فوج اس کے پاس، سرمایہ اس کے پاس، پہرے دار اس کے پاس، کوئی چیز کی کمی نہیں، کوئی چیز کی کمی نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت جب مارنے پہ آ جاتا ہے تو بہت بڑی لاٹھی کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایک مچھر سے میرے پروردگار نے اسے مار دیا۔ مچھر کی کیا ہے حقیقت؟ کوئی حقیقت نہیں ہے، بیچارہ آتا ہے ہم لوگ کو بدن میں بیٹھتا ہے تو ہم لوگ بھی مار دیتے ہیں، حالانکہ نہیں مارنا چاہیے۔ کیا کرے گا؟ اس لیے کہ اس کو تو ہم لوگ پولار بریانی بنا کے تو دیتے نہیں، کھائے گا کیا؟ وہ کھائے گا کیا؟ یہ میں مسکرا لیے ہے تو ریلیکس ہو جائیے۔ تو بہرحال بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ مارنے پہ آ جاتا ہے تو مچھر سے بھی مار دیتا ہے، جس کی مچھر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اگر اللہ بچانے پہ آ جاتا ہے تو مکڑی کے جالے کو دیکھتے ہیں، غار ثور میں میرے پروردگار نے نبیوں کے تاجدار، شہنشاہوں کے شہنشاہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مکڑی کے جالے کے بہانے سے میرے پروردگار نے بچا لیا، یہاں تک کہ دشمن آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، دشمن قریب، پاؤں نظر آ رہا ہے، اس کی ٹانگیں نظر آ رہی ہے، یا رسول اللہ آپ کا کیا جائے؟ میرے رب نے فرمایا، یہ آقائی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ کہیے سبحان اللہ، اللہ میرے ساتھ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر ہے، ابوبکر بھی وہیں ہے۔ کتاب میں ہے کہ ایک پیالہ آیا، اس میں بہت لذیذ شربت، میں مختصر میں بتا رہا ہوں۔ ابوبکر نے دیکھا کہ غار کے اس پار ایک سمندر ہے، کشتی تیار ہے، لے جانے والا تیار ہے۔ کہا ابوبکر اطمینان رہو، اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ مارنے پہ آ جائے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر میرا پروردگار بچانے پہ آ جائے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ حضرت سارے نبیوں میں ایک نبی حضرت داؤد علیہ السلام کہیں بھی جاتے تو اپنے گھر کے دروازے پہ کنڈی لگا دیتے، زنجیر لگا دیتے۔ آج ہم لوگ کہیں نکلتے یا ہماری مائیں بہنیں نکلتی ہے تو دروازے کنڈی چڑھا دیتی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نکلے، اس کے بعد جب گھر آئے تو دروازہ بند، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کوئی کھڑا ہے، کوئی کھڑا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تو بغیر میری اجازت کے کیسے میرے گھر میں چلا آیا؟ کہا اے اللہ کے نبی، میں وہ ہوں جو
کوئی بادشاہ مجھے آنے سے نہیں روک سکتا، میں وہ ہوں جو کسی کی طاقت بھی مجھے نہیں روک سکتی، کسی کی دولت بھی مجھے نہیں روک سکتی، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ داؤد علیہ السلام نے کہا تو آپ ملک الموت ہیں؟ کہا آپ کی روح نکالنے کے لیے میں آیا، چادر وہی لیٹ گئے، روح نکال دی۔ تو ملک الموت کو کوئی نہیں روک سکتا تو میرا پروردگار کو روک سکتا ہے۔ دوسری بات، حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے نا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ دیکھیے موت کسی کو نہیں چھوڑتی ہے اور موت سے کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا، موت سے کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ جب بندہ عمر گزار لیتا ہے، حیات پوری کر لیتا ہے تو کیسے زندہ رہے گا؟ اللہ چاہے گا تو پھر بونس پوائنٹس میں اس کی حیات دی جائے گی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، بزم لگی ہوئی ہے، اس میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اسی درمیان حضرت ملک الموت آ گئے تو ایک آدمی کو گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، تو وہ بندہ اس کے اندر دہشت پیدا ہوئی کہ آنے والا شخص مجھے گھور گھور کے کیوں دیکھ رہا ہے؟ ظاہر سے بات کر، ہم کسی کو اس طرح کر کے دیکھیں گے تو آدمی تو سوچے گا نا کہ آج امام صاحب کو کیا ہو گیا، کل ہم ہی کو دیکھ رہا ہے، عجیب انداز سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر ہم کو کوئی کبھی نہیں دیکھا ہوگا وہ بندہ اور ہم پہلی بار وہ ہم کو دیکھا، اگر ہم اسی کو صرف دیکھیں گے تو اور حیرت ہوگی۔ تو ملک الموت کو اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا، اب ملک الموت وہاں آئے تو اسی کو گھورے جا رہے ہیں، تکے جا رہے ہیں، وہ آدمی کو دہشت پیدا ہوگی۔ جب ملک الموت وہاں سے جب تشریف لے گئے تو وہ بندہ کہا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ جو مجھے کون آیا تھا، کون شخص تھا جو ہمیں کو گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، کون تھا؟ کہا یہ ملک الموت، یہ ملک الموت ہے۔ جب چلے گئے بول اچھا ٹھیک ہے، تو اس بندے نے ملک الموت کی بارگاہ، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی مجھے ہندوستان پہنچا دیجئے، مجھے ہندوستان پہنچا دیجئے۔ کہا ٹھیک ہے۔ ہواؤں میں تو بھی اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا کی تھی، ہوا کو حکم دیا، ہوا نے تھوڑی دیر میں ہندوستان پہنچا دیا۔ یہ ہندوستان آیا، ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ ملک الموت پہنچے۔ ملک الموت کو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ خیریت تو، کیوں اسے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی اس کی موت قریب ہے، چند لمحے باقی ہیں اور اللہ کا حکم ہے کہ اس کی روح ہندوستان میں نکالنی ہے، اس کی روح ہندوستان میں نکالنی ہے۔ تو میں اس لیے اسے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا کہ یہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے پاس، ہندوستان جائے گا کیسے ہو، اس لیے میں اسے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا کہ ہندوستان جائے گا کیسے۔ میرا گھورنا کام آ گیا اور اس کے دل میں خوف پیدا ہوا، اللہ نے ایک بہانہ نکال دیا، وہ ہندوستان پہنچ گیا۔ اب ملک الموت آ گئے۔ اب جب وہ بندہ دیکھا تو اور چوک گیا، کہا ہے تو میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، کون ہے، کہاں سے آیا ہے، پہلی ملاقات اس سے ہو رہی ہے، آخر وجہ کیا ہے، تم کیوں مجھے گھور گھور کر کے دیکھ رہا ہے؟ ملک الموت نے کہا کہ اے بندے خدا، شاید کہ تجھے پتہ نہیں ہے، میں ملک الموت ہوں، تیری روح نکالنی ہے، رب کا حکم ہو چکا ہے، لیکن رب کا حکم یہ ہے کہ میں تیری روح ہندوستان میں نکالوں گا، لیکن تو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، اس لیے میں تجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، اس لیے میں پریشان تھا کہ تو ہندوستان جائے گا تو کیسے جائے گا۔ اللہ نے اس کا بھی راستہ نکال دیا ہے، اب تیری لب کچھ اب باقی نہیں ہے، کچھ سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ تو اب وہاں آنے کے بعد بھی وہ بندہ کہا تو کیا تم مجھے چھوڑو گے نہیں؟ کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ملک الموت نے اس کی روح نکال لی، اس کی روح نکال لی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، موت جب آتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی ہے یہ کہاں پہ بندہ ہے، کہاں نہیں ہے، کہاں جائے گا اور کہاں نہیں جائے گا۔ میرا پروردگار سارے راستے
کو نکال دیتا ہے، میرا پروردگار ذریعہ نکال دیتا ہے، میرا پروردگار بہانہ بنا دیتا ہے، میرا پروردگار سبیل بنا دیتا ہے۔ اس لیے اب اندازہ کرو، موت سے ہم اور آپ بھاگ نہیں سکتے ہیں، اس لیے موت میرا رب فرماتا ہے اگر تم لوہے کے قلعے میں بھی بند ہو جاؤ گے موت تمہیں وہاں آ لے گی۔ اب ہم کہیں جا نہیں سکتے ہیں، موت سے اگر بچنا چاہے تو بچ نہیں سکتے ہیں، موت سے بھاگنا چاہے تو بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ کیوں؟ جب بھاگ نہیں سکتے ہیں، بچ نہیں سکتے ہیں، ٹال نہیں سکتے ہیں، اس سے ہم الگ ہو نہیں سکتے ہیں، موت کو آنی ہے۔ تو اے مسلمانوں، تو پھر موت کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ موت کو کیوں ہم بالائے طاق رکھتے ہیں؟ موت آئے گی، میری روح نکل جائے گی، دنیا کو الوداع کہہ دینا ہوگا، سارے لوگوں کو الوداع کہہ دینا ہوگا، سارے رشتہ دار کو الوداع کہہ دینا ہوگا، سارے رشتہ دار کو خیر آباد کہہ دینا ہوگا۔ کیوں؟ اور اپنی حقیقی زندگی کی طرف لوٹ جانا ہے اور رب کی بارگاہ میں وہاں حاضر ہونا ہے۔ میرا پروردگار پوچھے گا اے میرے بندہ، میں نے تجھے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، میں نے تجھے بہت ساری دولتوں سے نوازا ہے، میں نے تجھے آنکھیں عطا کی ہے، میں نے تجھے ہاتھ عطا کیا، میں نے تجھے چلنے کے لیے ٹانگیں عطا کی ہے، مجھے تجھے بولنے کے لیے زبان عطا کی ہے۔ اے بندہ ذرا ایک بات بتا، اگر میں تجھے گونگا بنا دیتا تو تو مجھے کیا کر سکتا تھا؟ اگر میں تجھے لنگڑا بنا دیتا تو تو مجھے کیا کر سکتا تھا؟ اگر میں تجھے لولہا بنا دیتا تو تو کیا کر سکتا تھا؟ اگر میں تجھے اندھا بنا دیتا تو کیا کر سکتا تھا؟ تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ میں تیرا پروردگار ہوں، میری مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں چلے گی، میری حکومت کے آگے کسی کی حکومت نہیں چلے گی، میرے کلام کے آگے کسی کا کلام نہیں چلے گا۔ لیکن مجھے تجھے اندھا نہیں کیا، میں نے تجھے لنگڑا نہیں کیا، میں نے تجھے لولہا نہیں کیا، میں نے تجھے گونگا نہیں بنایا۔ اے بندہ میں نے تجھے آنکھیں عطا کی، میں نے تجھے زبان عطا کی، میں نے تجھے ہاتھ عطا کیے، میں نے تجھے ٹانگیں عطا کی ہے۔ بتا تو ایک مرتبہ گیا تھا اور بیچ میں آیا نہیں، اب ایک مرتبہ اور آ گیا ہے، اب پلٹ کر کے جائے گا نہیں۔ اے بندہ بتا، تو نے میری نعمتوں کا استعمال کیا ہے، تو نے میری دی ہوئی نعمتوں سے چلا ہے، تو نے میری دی ہوئی نعمتوں سے اپنے ہاتھوں سے کام کیا ہے، تو نے میری دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کیا ہے، اپنے آپ کو کام میں لایا ہے۔ بتا تو میرے لیے کیا لے کر کے آیا ہے، تو اپنے رب کے لیے کیا لے کر کے آیا ہے؟ اے مسلمان، وہاں رب کی بارگاہ میں جانے سے پہلے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے، رب کی بارگاہ میں اپنا چہرہ پیش کرنے سے پہلے، رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر کرنے سے پہلے، رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنے سے پہلے ایسا چہرہ بنا لے، ایسی چال و چلن بنا لے، ایسی ادا بنا لے، ایسے کردار بنا لے، ایسی گفتار و رفتار بنا لے، ایسا طور طریقہ بنا لے، ایسی چال و چلن بنا لے تاکہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد شرمسار نہ ہونا پڑے، پچھتانا نہ پڑے، اپنے آپ کو بے بس نہ ہونا پڑے۔ اب جب ایسا بنا لو گے، اگر کردار اچھا بنا لو گے، چال و چلن اچھی بنا لو گے، اگر گفتار اچھا بنا لو گے، رفتار اچھا بنا لو گے، اپنا کردار اچھا بنا لو گے، تو جو کردار اچھا بنا لیتا ہے، جو رفتار اچھا بنا لیتا ہے، جو چال و چلن اچھا بنا لیتا ہے، تو دنیا میں بھی اسے کوئی ڈر نہیں رہتا ہے، نہ موت کا ڈر رہتا ہے، نہ قبر کا ڈر رہتا ہے، نہ حشر کا ڈر رہتا ہے، نہ میدان محشر کا ڈر رہتا ہے۔ کیوں؟ رب نے جو کہا ہے اس پر وہ عمل کر رہا ہے، نبی کی سنتوں پہ عمل کر رہا ہے، نبی کے طور طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ جو نبی کے اسوہ حسنہ پہ اپنے نگاہوں کے سامنے رکھے گا اور اپنی زندگی کو گزارے گا تو رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی شفاعت اس کا رسول فرمائے گا، اسے نہ قبر میں عذاب دیا جائے گا، نہ حشر میں عذاب دیا جائے گا، نہ میدان محشر میں اسے کوئی بھی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے رب نے جس لیے پیدا کیا تھا وہ بندے نے دنیا میں وہ کام کر کے آیا ہے۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی بارک سلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہم لوگوں کو کوئی پرواہ تو ہوتا ہے نہیں، کھا رہے ہیں، ڈکار پہ ڈکار لیے جا رہے ہیں، اذان ہوتی ہے لوگ مسجدوں سے بھاگتے ہیں، اذان ہوتی ہے مسجدوں سے بھاگتے ہیں۔ ذرا اندازہ کرو، اذان ہو رہی ہے، ندا دی جا رہی ہے، ندا دی جا رہی ہے، اور مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی طرف۔ اے
मुसलमानों जरा अंदाजा करो 24 घंटे में 5 मरतबा खुदा के घर से आवाज आती है, खुदा की बारगाह से आवाज आती है। इसलिए आवाज आती है कि ऐ बंदे मोमिन आ जाओ कामयाबी की तरफ। कामयाबी जहाँ है वहाँ तुझे बुलाया जा रहा है, इज्जत जहाँ है वहाँ तुझे बुलाया जा रहा है, शोहरत जहाँ है वहाँ तुझे बुलाया जा रहा है, सुकून जहाँ है वहाँ तुझे बुलाया जा रहा है, आराम जहाँ है वहाँ तुझे बुलाया जा रहा है, बेकरारी जहाँ नहीं है, बेसुकूनी जहाँ नहीं है, बेचैनी जहाँ नहीं है, जहाँ आराम है, जहाँ सुकून है, जहाँ चैन है, वहाँ तुझे 24 घंटे में 5 मरतबा बुलाया जाता है। लेकिन अफसोस होता है अजान की आवाज़ को, अजान की सदाओं को तो सुनता है लेकिन वो मोड़ के चला जाता है, अपने कानों को बंद करके चला जाता है। ऐ मुसलमान, जहाँ बुलाया जा रहा है, आराम है, सुकून है, हर तरह का चैन है, वहाँ छोड़ करके तो कहीं और आराम तलाश रहा है, वहाँ छोड़ करके तुम कहीं और सुकून तलाश रहा है, वहाँ छोड़ करके तुम कहीं और करार तलाश रहा है। तो ऐ मुसलमानों, जहाँ आज़ान है, जहाँ आवाज़ आती है, जहाँ सुकून है, जहाँ चैन है, वहाँ छोड़ के कहीं पूरी कायनात में अगर तुम कहीं भी चले जाओ तो वहाँ पर तुझे सुकून नहीं मिलेगा, वहाँ तुझे चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ सुकून है, जहाँ आराम है, वहाँ तुझे बुलाया जा रहा है और तू वहाँ से भाग रहा है। तो आज हम लोग अपनी ज़िंदगी को सही तौर तरीके से गुजारने की कोशिश करें, सही तौर तरीके से गुजारने की कोशिश करें, ताकि हम और आप अपनी ज़िंदगी को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। वरना हम भी खाएंगे, मुसलमान भी खाएगा, एक तो काफिर भी खाएगा, मुसलमान भी ज़िंदगी गुजारेगा, एक काफिर भी ज़िंदगी गुजारेगा। तो उसी तरह हम लोग भी करेंगे, उसी तरह चालो चलन हम लोग भी बना लेंगे, उसी तरह किरदार हम लोग भी बना लेंगे, उसी तरह रफ्तार हम लोग बना लेंगे। तो फिर हम में और उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा? हम में उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा? मेरे आका-ए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन और काफिर के दरमियान सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो नमाज है। वो नमाज है। जो मुसलमान होता है अजान की आवाज़ सुनते ही वो खुदा की बारगाह की तरफ जाता है, खुदा के बारगाह की तरफ जाता है। तो ऐ मुसलमानों, अपने आप को सुधारना है, अपने आप को सजाना है, अपने आप को संवारना है। झूम करके दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम लोग मुसीबतों से घबरा जाते हैं, हम लोग मुसीबतों से घबरा जाते हैं, मुसीबतों से परेशान हो जाते हैं, और जो ज़्यादा झूठ बोलता है उसी के हाँ पे हाँ भी कर देते हैं। जो ज़्यादा झूठ बोलता है उसी के हाँ पे हाँ भी कर देते हैं। लेकिन नहीं, हर हाल में सच बोला करो, हर हाल में हक का साथ दिया करो। इसलिए रब पूछेगा, रब पूछेगा, तूने झूठों का सहारा क्यों दिया, तूने झूठों का साथ क्यों दिया? तू तो मुसलमान है, तू मेरा बंदा है, तुझे मैंने सबसे आखिरी नबी, प्यारा नबी, दुलारा नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। यही कम बड़ी बात है। अगर अल्लाह चाहता तो किसी और में पैदा फरमा देता, अल्लाह चाहता तो कुत्ता बना देता, अल्लाह चाहता तो कुत्ता बना देता, तो हम लोग क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि मुसलमान बनाया और अपने प्यारे नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। तो ऐ मुसलमानों, मुसीबतों से घबराना नहीं है, आफतों से घबराना नहीं है। वरना यजीद का नाम तो आपने सुन ही रखा है ना? यजीद का नाम तो सुन ही रखा है। यजीद हाथ मांगा था, हाथ ही ने मांगा था, दौलत नहीं मांगा था, माल नहीं मांगा था, सिर्फ वोट मांगा था, वोट मांगा था। हुसैन वोट दे दे, बैठ कर ले, मेरा समर्थन कर दो, मेरे करोह में आ जाओ, मेरा सपोर्ट कर दो। ऐ हुसैन, इधर माल है, इधर दौलत है, ऐ हुसैन इधर सब कुछ है, ऐ हुसैन मेरा समर्थन करो, मेरा वोट डाल दो और मेरी पार्टी में आ जाओ। हुसैन ने कहा, यजीद तू शराबी है, तू कबाबी है, तू झूठा है, तू गद्दार है, और मैं झूठों का साथ नहीं देता, मैं गद्दारों का साथ नहीं देता, मैं
गुनहगारों का साथ नहीं देता, मैं खताकारों का साथ नहीं देता, इसलिए कि मेरे हाथ में सिर्फ मेरा हाथ नहीं है, मेरे हाथ में अबू बकर सिद्दीक का हाथ है, मेरे हाथ में उमर फारूक का हाथ है, मेरे हाथ में उस्मान गनी का हाथ है, मेरे हाथ में मौला अली का हाथ है। ऐ जी, ये तुम फिक्र ना करो कि अगर मैं नहीं दूंगा तो मुझे क्या करेगा। ऐ यजीद, मान मांगो तो सब दे सकते हैं, जान मांगो तो दे सकते हैं, इसलिए अपना हाथ नहीं दे सकते क्योंकि मेरे हाथ में शरीयत मुस्तफा की लाज रखी हुई है। मेरे नाना जान ने इसी हाथ में अपना हाथ दिया है। अबू बकर का भी हाथ है, उमर का भी हाथ है, उस्मान का भी हाथ है, मौला अली का भी हाथ है। ऐ यजीद, तुझे जो चाहिए कर ले, लेकिन हुसैन छोटे का साथ नहीं दे सकता है, हुसैन शराबी का साथ नहीं दे सकता है। ऐ मुसलमानों, अगर आपने आप को हुसैनी का होने का दावा करते हो, अपने आप को अगर हुसैनी घर बनाना चाहते हो, अपने आप को हुसैनी औलाद बनाना चाहते हो, अपने आप को अपनी बीवी को फातिमा की कनीज बनाना चाहते हो, अपनी बेटियों को फातिमा की कनीज बनाना चाहते हो, तो मैदान करबला की सीरत को निगाहों में रखो। ऐ मुसलमानों, कौन सी मुसीबतों का पहाड़ उस पर नहीं तोड़ा गया है। मैदान करबला में किस तरह की मुसीबतों से नहीं सताया गया है, लेकिन मेरे इमाम आले मकाम ने अल्लाह पर भरोसा करके बाकी की जिंदगी को गुजारते गए और अपने मानने वालों को कहा, ऐ मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, मुसीबतें आ जाए तो घबराना नहीं, आफतें आ जाए तो घबराना नहीं, और कुल्फतों अगर घेर ले तो घबराना नहीं। इसलिए मज़हब इस्लाम की शान वो है, अगर जान मांगे तो जान दे देना, माल मांगे तो माल दे देना, लेकिन मज़हब इस्लाम का सौदा ना करना, ईमान का सौदा ना करना। चाहे मुसलमानों, ईमान ताज़ा कैसे रहेगा, ईमान उल्टा पलटा कैसे रहेगा। अब जहाँ ईमान में ताजगी मिलती है, जहाँ ईमान में तरोताज़ा जहाँ पैदा होता है, वो जगह हम लोग छोड़ देते हैं। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं, जब बंदा मोमिन सजदे में जाता है तो सबसे ज़्यादा रब के करीब हो जाता है, सबसे ज़्यादा रब के करीब हो जाता है। आज हम लोगों का ये तरीक़ा है, अगर कोई नेता, कोई मिनिस्टर, कोई फिनिस्टर, कोई अटर, कोई पटर से ज़्यादा अगर मुलाकात होती है ना, लटर पटर से कोई ज़्यादा मुलाकात कर लेता है, यानी नेता लोगों से, कहता है मेरा वो एसपी से जान पहचान है, मेरा वो एसपी से जान पहचान है, अब गुरूर में रहता है, गुरूर में रहता है। ये दुनिया की बात है, गुरूर होता है ना। अगर कोई दिन भर में 5 टाइम अगर रब से मुलाकात करेगा तो क्या होगा, रब से मुलाकात करेगा तो क्या होगा। तो जो जिसके आपको तो समझ में आ रहा है कि अगर वो फला एसपी फला मिनिस्टर अगर मेरे ज़्यादा करीब है, उसके मैं ज़्यादा करीब हूँ तो मेरा सपोर्ट करेगा, ये दुनियावी बात है, सपोर्ट करता है ना। तो अगर कोई रब के ज़्यादा करीब रहेगा तो क्या मेरा परवरदिगार उसको अज़ाब नहीं अज़ाब देगा, क्योंकि रब के करीब होने वाला अगर गुनाह भी कर लेता है तो मेरा परवरदिगार की रहमत इतनी वसी है, इतनी वसी है कि फजर की नमाज पढ़ता है तो दिन भर में जो गुनाह होता है, और जो हर की नमाज में खड़ा होता है तो उसके कंधे से सारे गुनाह कंधों पे आ करके फरिश्तों कहता है इसको अलग कर दो, अलग रख दो। सजदे में जाता है तो मुकम्मल गुनाहों को अलग कर दिया जाता है, सजदे में जाता है मुकम्मल गुनाहों को अलग कर दिया जाता है। जब नमाज से फारिग हो जाता है, फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, ये बंदा अब नमाज पढ़ चुका है तो क्या फिर यही गुनाह फिर इस पर डाल दे, डाल दे। मेरा रब फरमाता है, फरिश्तों ऐसा कैसे हो सकता है, रब ने पाक कर दिया है, रब ने उसको गुनाहों से पाक कर दिया है, अब डाला नहीं जाएगा, अब वो गुनाहों से पाक हो गया है। मुसलमानों, नमाज लोग पढ़ते हैं, गुनाहों से पाक हो जाता है, खताओं से पाक हो जाता है, लेकिन अफसोस है जहाँ सब कुछ है वहाँ हम लोग छोड़ देते हैं। आवाज़ें आती है, मुअज्जिन पुकारता रहता है, लेकिन हम लोग छोड़ देते हैं, और जहाँ से पुकार की आवाज़ नहीं आती है, जहाँ कुछ नहीं होता है, वहाँ जाके सुकून तलाशते हैं, वहाँ जाके चैन तलाशते हैं, वहाँ जाके आराम तलाशते हैं। ऐ मुसलमानों, सुकून चाहिए तो रब की बारगाह में झुका करो, आराम चाहिए तो रब की बारगाह में झुका करो, इंशाअल्लाह तुम दुनिया में भी शाद रहोगे और मरने के बाद भी शाद रहोगे। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, एक बुजुर्ग फरमाते हैं, एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं तवाफ कर रहा था, क्या कर रहा था,
طواف کر رہا تھا، تو طواف کرتے کرتے ایک ایسی عورت نظر آئی، ایک ایسی خوبصورت عورت نظر آئی جس کے چہرے کی چمک، جس کے چہرے کی دمک، جس کے چہرے کی کھنک ایسی تھی، اتنی خوبصورت وہ لگ رہی تھی، اتنی حسین و جمیل وہ لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں کبھی بھی مصیبتیں نہیں آئی ہے، اس کی زندگی میں کبھی بھی آفتیں نہیں آئی ہے، اس کی زندگی میں کبھی بھی مصیبتوں کا پہاڑ نہیں آیا ہے۔ حضرت وہ بزرگ فرماتے ہیں ایسا ہی چمک تھی، اس کے چہرے کا روب و دبدبا ایسا تھا، بے پناہ حسین و جمیل تھی۔ میں نے کہا با خدا اس کے زندگی میں کبھی بھی مصیبتوں نے ڈیرا نہیں ڈالا ہے، اتنا وہ کرنا تھا۔ اس عورت کے کانوں تک آواز آتی ہے، وہ عورت کہتی ہے آپ نے کیا کہہ دیا؟ واللہ میں مصیبتوں سے جکڑی ہوئی ہوں، میں آفتوں سے جکڑی ہوئی ہوں، میں کلفتوں سے جکڑی ہوئی ہوں، مصیبتوں نے مجھے گھیر لیا ہے، آفتوں نے مجھے گھیر لیا ہے، کلفتوں نے مجھے گھیر لیا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے جب آفتوں نے تجھے گھیر لیا ہے، مصیبتوں نے تجھے گھیر لیا ہے، کلفتوں نے تجھے گھیر لیا ہے، تو ایک بات بتا، کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی طاقت ہے جو تیرے چہرے کی رونق اس قدر بڑھ رہی ہے، تیرے چہرے میں چمک اس قدر آ رہی ہے، تیرے چہرے کی دمک اس قدر آ رہی ہے، تیرے چہرے کی رونق اس قدر تازہ ہو رہی ہے؟ اس نے کہا آپ کو پتا نہیں، آپ کو پتا نہیں۔ وہ عورت کہتی ہے سن، قربانی میرے شوہر نے کی۔ کیا قربانی میرے شوہر نے کیا؟ میرے دو بچے چھوٹے چھوٹے تھے، قربانی ہو گئی۔ ایک بیٹے نے کہا کہ چھوٹے بھائی سے کہ بھائی ادھر آؤ، والد صاحب نے کس طرح بکری ذبح کیا، آؤ میں تجھے بتاؤں۔ بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کو لیٹا کر کے اس کو ذبح کر دیا، بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کو لٹا کر کے ذبح کر دیا۔ اب جب ذبح کر دیا تو بڑا بیٹا ڈر کے مارے جنگل کی طرف بھاگ گیا، اب جب وہ جنگل کی طرف گیا تو اسے ایک بھیڑیے نے کھا لیا۔ اب میرا شوہر جو تھا جب دیکھا ایک بچے کی لاش گھر میں ہے اور ایک بیٹا جنگل کی طرف چلا گیا ہے، میرے شوہر تاج کو یہ پتا تھا کہ جنگل میں پہاڑ میں درندے رہتے ہیں، خوف زدہ اژدہے رہتے ہیں، بھیانک جانور رہتے ہیں، اگر اپنے بیٹے کو جلدی میں نہیں لاؤں گا تو نہ جانے اور دوسری مصیبتیں آ جائیں گی، نہ جانے کوئی بھیڑیا اٹھا کر کے لے جائے گا۔ اے بزرگ آپ کو پتا نہیں ہے وہ میرا شوہر جب چلا گیا ہے تو اسے بھی بھیڑیوں نے کھا لیا ہے، اور جب میرے شوہر نے جب اس کو یہ سنا تو پیاس کی شدت میں میرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ اب وہ بزرگ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد وہ عورت کہتی ہے ایک میری بیٹی تھی جو شادی ہو گئی تھی، اپنے سسرال میں تھی، جب اس نے یہ خبر سنی تو برداشت نہ کر سکی اور چیخ مار کر کے زمین پہ گری، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ میری گود میں ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ چولہے میں جو ہانڈی جو پک رہی تھی جوش مار رہا تھا، چھوٹا بچہ گھسٹتے گھسٹتے چولہے میں گیا اور اس کو ہلایا۔ اب ہلانے کے بعد اس پکتا ہوا جوش میں جو پانی جو تھا جو اس میں پک رہا تھا اس کے جسم پہ گر گیا ہے۔ اب جب جسم پہ گر گیا ہے اس بچے کے بدن سے سارا گوشت نیچے اتر گیا، وہ بھی بچہ انتقال کر گیا ہے۔ اے اللہ کے بندے، مصیبتوں نے مجھے گھیر رکھا ہے، آفتوں نے مجھے گھیر رکھا ہے اور اس میں مجھے چین نہیں ہے، لیکن وہ بزرگ فرماتے ہیں اے عورت تو ذرا اب یہ بتا، تیرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا ہے، تیرے بچوں کا بھی انتقال ہو گیا ہے، تیرا ایک بیٹے کو بھی بھیڑیا نے کھا لیا ہے، تیری بیٹی بھی دنیا سے چلی گئی ہے، تیرا جو ایک چھوٹی اولاد تھی وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا ہے، تو تجھے اب صبر کس طرح آیا، تجھے اب چین کس طرح سے آیا، تجھے قرار کس طرح سے آیا؟ وہ عورت کہتی ہے اے اللہ کے بندے، اگر میں بے صبری بن جاتی تو صبر نہ کرنے پر کوئی اجر نہیں تھا۔ میں نے دیکھا اللہ فرماتا ہے اگر تو صبر کر لیتی ہے تو اس کا صبر کا اجر محمود ہے، اور اگر تو صبر نہیں کرتی ہے تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اے اللہ کے بندے سن لے، بے
میرا شوہر چلا گیا، میں نے صبر کر لیا، میرا بیٹا چلا گیا، میں نے صبر کر لیا، میرے ایک اور بیٹا چلا گیا، میں نے صبر کر لیا، میری ایک اور چھوٹا بیٹا چلا گیا، میں نے صبر کر لیا، میری بیٹی چلی گئی، میں نے صبر کر لیا، یہ دنیا نے مجھے اکیلا کر دیا ہے، اللہ کی ذات پر میں نے بھروسہ کر لیا ہے۔ تو اے بندے سنو، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ تنہا نہیں رہتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ پر بھروسہ کرنے کی وجہ ہے ان مصیبتوں کے باوجود بھی میرا چہرہ چمک رہا ہے، ان آفتوں کے باوجود بھی میرا چہرہ دمک رہا ہے، ان کلفتوں کے باوجود بھی میرے چہرے میں دمک ہے، چمک ہے۔ اے مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو صبر کرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں اور آپ کو مصیبتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں اور آپ کو آفتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے تو مصیبت دے دیتا ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کبھی اللہ مصیبتوں کو دے کر کے آزماتا ہے، کبھی مال دے کر کے آزماتا ہے، کبھی خوشی دے کر کے آزماتا ہے، کبھی تکلیفوں کو دے کر کے آزماتا ہے، کبھی مصیبت کو دے کر کے آزماتا ہے، کبھی بیماری کو دے کر کے میرا رب آزماتا ہے۔ رب نے فرمایا ہے میں تمہیں جان سے مال سے ہر طرح سے میں تمہیں آزماؤں گا۔ تو اے مسلمانوں، مصیبتوں نے اگر گھیر لیا، آفتوں نے اگر گھیر لیا، اور اگر کلفتوں نے اگر گھیر لیا ہے تو مصیبت میں بھی اللہ پر راضی رہنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اور یہی دعا کرنا ہے اے اللہ یہ ساری چیزیں تیرے طرف سے ہے، اگر تو میرا امتحان لے رہا ہے، اگر تو میرا امتحان لے رہا ہے تو اے اللہ مجھے صبر کرنے کی طاقت عطا کر دینا، اس مصیبت میں بھی مجھے صبر عطا کر دینا۔ اس لیے کہ اے اللہ تو نے ہی فرمایا ہے جو صبر کرتا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اے اللہ، اور میرا پروردگار اتنا ہی مصیبت دیتا ہے جتنی مصیبتوں کو بندہ برداشت کر سکتا ہے، میرا پروردگار اتنی ہی آفت اس بندے کو دیتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے، میرا پروردگار اتنے ہی مصیبتوں کو اس کے سر پہ ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے، جتنے پہ وہ صبر کر سکتا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ زندگی ہے، میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے، جب میرے آقا نے فرما دیا ہے کہ مسلمانوں کو قید خانہ ہے، آج دنیاوی قید خانے میں اگر ہم اور آپ جاتے ہیں تو جب بیٹا اگر قید خانے میں جاتا ہے تو باپ الگ پریشان رہتا ہے، ماں الگ پریشان رہتی ہے، گھر والے الگ پریشان رہتے ہیں، رشتے دار الگ پریشان رہتے ہیں، جس کے لیے میرے رب نے نہیں فرمایا کہ تو پریشان ہو جا، میرے آقا نے نہیں فرمایا کہ تو پریشان ہو جا، جس کے لیے میرے آقا نے مہر لگا دی ہے یہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ اب ذرا اندازہ کرو، جب میرے نبی نے دنیا کو قید خانہ بتا دیا ہے مسلمانوں کے لیے، تو اب یہ دنیا میں اگر ہم آرام چاہے تو ہم آرام نہیں مل سکتا ہے، اس قید خانے میں اگر ہم سکون چاہے تو سکون نہیں مل سکتا ہے، اس قید خانے میں اگر ہم قرار چاہیں تو قرار نہیں مل سکتا ہے۔ اور یہ فانی زندگی ہے، یہ اپنی زندگی نہیں ہے، اس دنیا کو ساری کائنات کو ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے، باقی رہنے والی زندگی تو وہاں کی زندگی ہے، وہاں کی حیات ابدی حیات ہے، وہاں کا چین ابد چین ہے، وہاں کا قرار بسا برابر رہنے والا قرار ہے، وہاں جو سکون ملے گا وہ برابر وہ رہنے والا وہ سکون ملے گا۔ اے مسلمانوں، عارضی سکون کے لیے کیوں تو تڑپ رہا ہے، عارضی زندگی کے لیے کیوں تو کوشاں ہو رہا ہے، عارضی زندگی کے لیے، عارضی خوشی کے لیے کیوں تو تڑپ رہا ہے، جہاں پر عارضی زندگی ہے، اپنی زندگی ہے، اپنی حیات ہے، وہاں کی تیاری کرنی ہے، وہاں جہاں خوشحال اپنی رہنا ہے وہاں کی تیاری کر لینا ہے۔ اس لیے جب وہاں تیاری کر لو گے، رب کعبہ کی قسم ہے وہاں کی تیاری ہو جائے گی تو وہاں جو خوشی ملے گی تو خود کہتا ہوا نظر آئے گا اے اللہ کاش کچھ اور میں کر لیتا تو مجھے اور خوشی عطا ہو جاتی، مجھے اور خوشی مل جاتی۔ اس لیے مسلمانوں ایسا کام نہیں کرنا ہے جو رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پچھتانا پڑے، رب کی بارگاہ میں پیش ہونے سے پچھتانا پڑے، ایسی زندگی گزارنا ہے، اس طرح سے زندگی گزارنا ہے کہ ہمیں اور آپ کو وہاں چین ملے۔ ابو الحسن سراج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، پورا مجمع جھوم کے بولیے سبحان اللہ، اور ایک مرتبہ چل کے بولیے سبحان اللہ، ہاتھ کو اٹھا کے بولیے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اسی طرح ایک مقرر تقریر کر رہا تھا، تقریر کرتے کرتے بولا ہاتھ کو اٹھا کے بولیے، ہاتھ کو اٹھا کے بولیے، بولتے بولتے بولا کہ ترپال میں چڑھ کے بولنے، تو ہاتھوں کو اس لیے میں اٹھا رہا ہوں تاکہ آپ بیدار رہے، آپ بیدار رہے، اس لیے میں تقریر کو میں لمبی کر رہا ہوں۔ جناب صاحب خانہ نے کہا کہ آپ کی تقریر کے بعد پیر صاحب کی تقریر ہوگی، تو ہماری تقریر کے بعد جو آئے ہیں
یہ 2-3 شعر پڑھیں گے حضرت کی تقریر ہوگی تو پورا مجمع ایک مرتبہ اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہیے سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا حسین، یا حسین، یا غوث۔ 11ویں شریف آ گیا ہے نا، 11ویں شریف آ گیا، مت پوچھئے، کھائے گا بھی اور لے کے جائے گا، کھائے گا بھی اور لے کے جائے گا بھی۔ یہ عادت بہت خراب ہے، لیکن آدمی کا ٹارگیٹ فیل ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ بھائی آپ کو کھانے کے لیے دعوت دیا ہے نا کہ لے جانے کے لیے، اور یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے آپ کو دعوت کھانے کے لیے دیا ہے، لے جانے کے لیے نہیں، لے جانے کے لیے آپ کو دعوت نہیں دیا ہے۔ بھائی دعوت ملی ہے، جتنا کھانا ہے کھاؤ نا، جتنا کھانا ہے کھاؤ۔ اب برا مت مانیے گا، یہ حقیقت بات ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، کھاتا ہے بھی ٹن ٹنا کر لے کے جاتا ہے بھی ٹن ٹنا کر کے، تو برائے مہربانی برا نہ مانے، دعوت ملتی ہے، جتنا کھانا ہے آپ کھائیے، لے جانے والا معاملہ مت رکھیے، ورنہ دعوت جو دیتا ہے اس کا ٹارگیٹ فیل ہو جاتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے 1 سال کر کے نے آدمی لے کر کے چلا گیا، بعد میں پتا چلا کہ امام صاحب گھٹ گیا، کیا کریں، آدمی کو دعوت دیے، کھایا بھی اور لے کے بھی چلا گیا، تو کیا کریں، کس کو زبردستی روکیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ 11ویں شریف کا جو لنگر ہوتا ہے مسلمانوں، وہ سمجھو ایک تبرک ہوتا ہے، آپ کھائیے نا، اگر آپ کے بچے آئے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی آپ کھلائیے، لیکن وہیں پر بیٹھا کر کے کھلائیے، جتنا کھانا ہے کھلائیے، لیکن لے کر کے مت جائیے، اس لیے کہ لے جانے والا طریقہ صحیح نہیں ہے، لے جانے کا جو انداز ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے آدمی اپنے شوق سے بزرگوں سے پاک کے نام سے لنگر کر رہا ہے، اور وہ بھی اعلان ہے کہ دعوت کھانے کے لیے ہے، نہ کہ لے جانے کے لیے۔ اس لیے مسلمانوں 11ویں شریف آ رہا ہے، بس 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 11ویں شریف آ رہا ہے، اپنے حسب اوقات لنگر بھی کرنا ہے، اپنے حسب اوقات لنگر کرنا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پورے محلہ کو کھلائیں گے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پورے محلہ کو کھلائیں گے۔ اللہ نے جس طرح آپ کو اوقات دی ہے، اسی اوقات کے حساب سے آپ اہتمام کریں، اسی انداز سے آپ اہتمام کریں۔ اس لیے رب کی بارگاہ میں آپ کا تقویٰ جائے گا، چاول نہیں، آپ کی نیتیں جائے گی، آپ کا عمل جائے گا جو آپ کے دل میں ہے۔ اگر آپ نے دنیا کو راضی کرنے کے لیے اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو دنیا ہی میں آپ کو مل جائے گا، اور اگر آپ نے رب کو رضا کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے آپ نے دعوت کھلایا ہے، غریبوں کو کھلایا ہے، مفلسوں کو کھلایا ہے، آپ نے یہ نیت کر کے کہ اے اللہ میں کھلا رہا ہوں، تیری دی ہوئی نعمتوں کو میں غریبوں میں کھلا رہا ہوں، تیرے محبوب بندے غوث اعظم کے نام کا میں لنگر کر رہا ہوں، اے اللہ اس میں مجھے دنیاوی خواہشات نہیں ہے، بس تو راضی ہو جائے، میرا یہی مقصد ہے۔ جب رب راضی ہو جائے گا تو سب راضی ہو جائے گا، پھر کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ ورنہ لنگر کرنے کے بعد بھی غوث پاک کا دیوانہ غریب رہے گا، سوال پیدا نہیں ہوتا، وہ غریب رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ غریب ہوتا کیسے معلوم ہے؟ چن چن کے کھلاتے ہیں، چن چن کے، اور یہ سوچتے ہیں کہ اس کو بلائیں گے، اس کو نہیں بلائیں گے، وہ میرا اپنا مہماندار والا نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ویسا تبرک ٹھیک اور نہ ٹھیک کی بات نہیں ہے۔ ہاں آپ کی اوقات جس طرح ہے اس حساب سے دعوت دے کر کے کھلائیے، لیکن جب اعلان ہو تو آدمی نہیں چننا ہے، اعلان ہو تو رنگ نہیں چننا ہے، اعلان ہو طریقہ نہیں چننا ہے۔ جب اعلان ہو جاتا ہے تو کوئی بھی آ سکتا ہے، جب اعلان ہو جاتا ہے تو کوئی بھی آ سکتا ہے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی بارک سلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو الحسن سراج رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، پورا مجمع بیدار رہیے، بہت اچھی بات میں سنانے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ حضرت ابو الحسن سراج وہ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ حج کے دنوں میں چکر لگا رہا تھا، میں طواف کر رہا تھا، اس میں بھی ایک عورت بہت حسین و جمیل نظر آئی، بہت خوبصورت نظر آئے، اور اس کے کاندھے پہ ایک بہت حسین و جمیل بچہ نظر آیا، بہت حسین و جمیل بچہ نظر آیا۔ وہ عورت کہہ رہی تھی اے میرے پروردگار، وہ گزرا ہوا زمانہ
وہ گزرا ہوا زمانہ، وہ گزرا ہوا زمانہ، یعنی وہ پل زمانہ جو گزرا ہوا وہ پل کیسا، جو گزر گیا وہ پل کیسا۔ حضرت ابو الحسن سراج فرماتے ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے، کون سی ایسی بات ہے جو اس کے درمیان اور اس کے رب کے درمیان گزری ہے، کون سا ایسا لمحہ ہے جو اس کے درمیان اور اس کے رب کے درمیان گزری ہے۔ ابو الحسن سراج کہتے ہیں اے عورت یہ کیسی دعا ہے، اور یہ تو کیا کہہ رہی ہے، اے میرے پروردگار وہ زمانہ وہ پل آخر ماجرا کیا ہے۔ وہ عورت کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ عورت رونے لگی۔ حضرت ابو الحسن سراج فرماتے ہیں اے عورت آخر رونے کی بات کیا ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپکانے کی بات کیا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے میرا گزرا ہوا زمانہ بڑا دردناک ہے، میرا گزرا ہوا پل بڑا افسوسناک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تیرا گزرا ہوا زمانہ وہ کیسا گزرا ہے، تیرا گزرا ہوا زمانہ رب کے درمیان اور تیرے درمیان کس طرح سے گزرا ہے۔ وہ عورت روتے روتے ہوئے عرض کرتی ہے اور بتاتی ہے اے ابو الحسن ذرا سنو، میری بات یہ ہے میں کشتی میں سوار تھی، بہت سارے لوگ سوار تھے، بہت سارے لوگ سوار تھے، میں بھی وہ کشتی میں سوار تھی، میرا بچہ بھی میری گود میں تھا۔ ایک طوفان آیا، ایک آندھی آئے، کشتی ہچکولے کھانے لگی، کشتی ڈوب گئی، سارے کے سارے لوگ مر گئے، سارے کے سارے لوگ دریا میں غرقاب ہو گئے، سارے کے سارے لوگ ڈوب کر کے مر گئے، لیکن بچنے والوں میں سے میں بچ گئی اور میرا یہ حسین جمیل بچہ بچ گیا ہے، اور ایک تختے پہ ایک حبشی آدمی بھی بچ گیا ہے۔ جب رات کے تھپیڑوں نے، جب رات میں وہ میں بچ گئی ہوں اور میرا بچہ بھی بچ گیا ہے اور ایک حبشی آدمی بچ گیا ہے۔ جب دن کا اجالا نظر آیا، سورج جب نکلا، جیسے جیسے صبح نمودار ہوئے، جیسے جیسے اجالا پھیلنے لگا، جیسے جیسے نور نظر آنے لگے، وہ حبشی غلام پانی کو تھپیڑتے تھپیڑتے، پانی کو تیرتے تیرتے میرے تختے میں آ گیا اور میرے تختے میں چڑھ گیا، اور وہ بری خصلتوں کا اظہار کرنے لگا، وہ بری نیتوں کا اظہار کرنے لگا، اس کی نیتوں میں بےمانی آ گئی، اس کی نیتوں میں خرافات آ گئے۔ اے ابو الحسن سراج، اس نے کہا میں جو کہتا ہوں وہ تو مان لے۔ اے ابو الحسن سراج، میں نے اس غلام کو کہا، میں نے اس آدمی کو کہا اے بندے خدا ہم لوگ ایسی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ایسی آفتوں میں گر گئے ہیں، ایسی جگہ ہم لوگوں کو مصیبتوں نے گھیر لیا ہے، اللہ کی عبادت کرنا بھی مشکل ہو رہی ہے، اللہ کی بندگی کرنا بھی مشکل ہو رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرنا بھی مشکل ہو رہی ہے۔ اے بندے خدا آخر تو چاہتا کیا ہے، اتنی مصیبتوں نے گھیر لیا ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرے، یہاں سے اب کون راستہ نکلے گا بچنے کا، اور تو زنا کرنا چاہتا ہے۔ اے ابو الحسن سراج، اس نے کہا چاہے کچھ بھی ہو آج وہ کام ہو کر کے رہے گا، برا کام ہو کر کے رہے گا۔ ابو الحسن سراج سنتے چلے جا رہے ہیں، اور سنتے سنتے ابو الحسن کے آنکھوں میں بھی آنسو کے قطرات آ گئے۔ ابو الحسن سراج کہتے ہیں اے عورت تو پتا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو وہ عورت روتے روتے عرض کرنے لگے اے ہم بچنے کے لیے رب کی بارگاہ میں دل ہی دل میں عرض کرنے لگے تو میں نے کہا کیا ہے اپنے بچے کو چونٹی کاٹ دیا تاکہ میرا بچہ رونے لگے اور اس حبشی آدمی کو ترس آ جائے، اس حبشی آدمی کو افسوس آ جائے۔ جب میرا اپنے بچے کو میں نے چونٹی کاٹ لیا، میرا بچہ رونے لگا، میرا کھلتا ہوا میری اولاد جب رونے لگا تو میں نے اس حبشی غلام سے کہا ایسا کرو بچے کو چپ ہونے دو، بچے کو خوش ہو جانے دو، بچے کے رونا کو بند ہونے دو، اس کے بعد اللہ جو چاہے گا وہ ہو کر کے رہے گا۔ اس کے بعد اس آدمی نے میرے اس بچے کو لیا، میری گود سے چھین لیا، اپنی گود میں لے کر کے میرے اس حسین و جمیل اولاد کو اس حبشی گنہگار آدمی نے دریا میں پھینک دیا۔ تو اے ابو الحسن ذرا تو اندازہ کرو اس ماں کے بچے کو گود سے چھین کر کے دریا میں پھینک دیا جائے، اس ماں کی گود کس طرح ہوتی ہے، اس ماں کا دل میں کیا گزرتی ہے، اس ماں کا دل کتنا تڑپتا ہے۔ تو میرے بچے کو اس نے جب دریا میں پھینک دیا اور مجھ پر حملہ آور ہوا تو اے ابو الحسن سراج میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا اے میرے پروردگار تو دریاؤں میں بھی سہارا دیتا ہے، تو پہاڑوں میں بھی سہارا دیتا ہے، اے اللہ اب تیرے ہی قدرت سے میں بچ سکتی ہوں، اب تیرے ہی طاقت سے میں بچ سکتی ہوں، اب اگر تو سہارا دے گا اے میرے مولا تو میری عزت کی حفاظت ہو پائے گی، اب اگر تیری قدرت یہاں حائل نہ ہوئی تو میری عزت لٹ جائے گی، اے میرے مولا اس گنہگار سے بچا لے، اس سیاکار سے بچا لے۔ اے ابو الحسن
से रहा। मैंने इतना रब की बारगाह में अर्ज किया, मैंने रब की बारगाह में गिड़गिड़ा करके दुआ करने लगी तो पूरे दरिया के अंदर से इतना बड़ा खौफनाक एक जानवर निकला, मुंह खोला और उस हबशी गुलाम को एक ही लुक़मे में लेकर के अंदर चला गया, अंदर चला गया। ऐ मुसलमानों, जरा अंदाजा करो वहां कौन था? कोई नहीं, न बंदा न बंदे की जात, न आबादी न बस्ती, दूर दूर तक कोई नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं। अब सिवाय उस औरत को बचाने वाला मेरे परवरदिगार का कोई नहीं है। जब उस बंदी ने रब की बारगाह में अरीज़ा पेश कर दिया तो अब जरा अंदाजा करो मेरा परवरदिगार की बारगाह में जब कोई दिल से अर्ज करता है, मदद चाहता है, मदद तलब करता है तो मेरा परवरदिगार उसे रुसवा नहीं होने देता है, मेरा परवरदिगार उसकी इज्जतों को लुटने नहीं देता है, मेरा परवरदिगार उसे बेसहारा होने नहीं देता है। इसलिए जहाँ दुनिया के सहारे छूटते हैं, जहाँ के दुनिया के सहारे छूटते हैं, वहीं से मेरा परवरदिगार का सहारा चालू हो जाता है, वहीं से मेरे परवरदिगार की इमदाद चालू हो जाती है। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बढ़ जाइए, इजाजत है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस इसी वाक़े के बाद हज़रत की तकरीर हो गई। तो अब वो औरत को अल्लाह ने सहारा दिया, अल्लाह ने सहारा दिया। उसके बाद वो औरत सोची कि मैं थपेड़े खाते खाते जजीरे में जाकर के पहुंची। जजीरे में जब 4 दिन हो गए, अब उन्होंने कहा, उस औरत ने सोचा जब कोई कश्ती वाला आएगा, जब कोई कश्ती वाला आएगा, एक न एक दिन कश्ती वाला आ जाएगा। तो 4 दिन के बाद एक कश्ती वाले लोग आए, 4 दिन के बाद एक कश्ती वाले लोग आए। उन्होंने अपना आंचल को लहराया। कश्ती वाले लोगों ने सोचा कोई औरत है जो मदद चाहती है, कोई औरत है जो सहारा चाहती है। तो उस कश्ती से छोटी कश्ती क्यों नाव निकाला और कुछ लोग वहां से चले गए। कुछ लोग क्या डिस्टर्ब कर रहा है? दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम। कुछ लोग आगे गए, आगे आने के बाद उस औरत ने अपनी बातें बताई। उसको कश्ती पे, बड़ी वाली कश्ती पे लेके चला गया। अंदाज गौर करना, तवज्जो, बड़ी वाली कश्ती पे लेके चला गया। अब जरा अंदाजा करो, जिस माँ का एक छोटा बच्चा उसकी निगाहों के सामने दरिया में फेंक दिया जाए, दरिया में फेंक दिया जाए, उस माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी। उस माँ को जब कश्ती में लेके जाया गया, अब वो औरत क्या देखती है, उसका हसीन व जमील बेटा वहाँ पर मौजूद है, एक आदमी की गोद में है। औरत अपने आप को बर्दाश्त ना कर सकी, अपने आप को संभाल ना सकी, अपने बच्चे पर गिर पड़ी, अपने बच्चे को गोद में ले लिया है, अपनी औलाद को बोसा देती है, रुखसार को चूमती है, सीने से लगाती है और कहती है आए मेरी औलाद, आए मेरा लाल, आए मेरा बेटा। सारे कश्ती वालों ने सोचा शायद ये औरत पागल हो गई है, शायद कि इस औरत की अक्ल मारी गई है। ऐ औरत तू क्या ये कह रही है, तेरा ये बेटा कैसे हुआ, तेरी ये औलाद कैसे हुई। उस औरत ने सारी बातों को बता दिया, मुख्तसर सारी बातों को बता दिया है। लोग हैरान हो गए हैं। औरत ने कहा तुझे ये बेटा का मेरी औलाद कहाँ से मिल गई है, मेरा बच्चा तुझे कहाँ से मिल गया है। अब कश्ती वालों ने कहा सुनो, हम लोग कश्ती में जा रहे थे, कश्ती में जाते जाते एक जानवर निकला, उस जानवर के पुष्प पर ये बच्चा उसमें मौजूद था। अब हाथी पे गायब से आवाज आती है, अगर तुम लोग इस बच्चे को अपने पास नहीं उठा करके लाओगे तो तेरी कश्ती डुबो दी जाएगी, तुम लोग को मार दिया जाएगा, तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। तो हम लोगों ने मशवरा करके इस बच्चे को उठा लिया है। ऐ औरत ये बच्चा तेरा है, तेरी भी बात अजीब है, इस बच्चे को भी बात अजीब है, इसलिए कि अल्लाह चाहता है, मारना चाहता है तो कोई बचा नहीं सकता है, और अल्लाह जिसे बचाना चाहता है तो कोई उसे मार नहीं सकता है। ऐ मुसलमानों, चलो तो अल्लाह पर भरोसा करो, बोलो तो अल्लाह पर भरोसा करो, अपनी जिंदगी को इस तरह गुजारो कि हर लम्हा हर पल खुदा पर भरोसा करो, नबी की सुन्नतों पे अमल करते रहो। ऐसी जिंदगी गुजारो, ऐसी जिंदगी गुजारो कि तेरा चलना बाद वाले लोग तेरी खुशी मनाए कि फलाना अच्छा बोलता था, फलाना अच्छा चलता था, फलाना का किरदार बढ़िया था, फलाना का रफ्तार अच्छा था, फलाना का गुफ्तार अच्छा था, ताकि आपकी नस्लें आपका नाम लेकर के
کی کوشش کرے۔ اے مسلمانوں ایسی زندگی نہ گزارو کہ تاکہ آپ کا نسل والا آپ پر آپ کو بات کو بولنا پسند نہ کرے۔ اے مسلمانوں ہمیں اور آپ کو یہ دنیا، میرے آقا نے فرمایا مسلمانوں کے دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ ہم اگر آرام تلاشیں گے تو مسلمانوں آرام نہیں ملے گا، آرام ہمیں اور آپ کو وہاں ملے گا۔ اللہ نے جنت بنایا ہے آرام کے لیے، اللہ نے سکون کے لیے جنت بنا دیا ہے، چین کے لیے جنت بنا دیا ہے۔ اب جنت میں آرام ہے، جنت میں سکون ہے، اب اگر ہم یہاں آرام چاہیں گے تو آرام نہیں مل سکتا ہے۔ بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم تمام مسلمانوں کو اپنی اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ اب 2-3 شعر کے لیے جناب توصیف صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ہمارا کا نظرانہ پیش کریں۔ بارک سلم صلی اللہ علیہ وسلم۔